اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 102 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورۃ الکہف کا آخری رکوع بھی شروع ہو جائے گا۔ اس آیت میں وقف کی ایک علامت ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم دو حصے بنا دیتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوگا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ پہلے حصے کے الفاظ سے بات کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ حمزہ جو کہ استفہام کے لیے ہے، فا یہ حرف ہے، حرف عطف ہے۔ حسبہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ہا سین با حروف مادہ، حسبہ باب سین سے استعمال ہوتا ہے۔ یحسبو مضارع حسبانن اس کا مصدر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں خیال کرنا، گمان کرنا۔ الذین اس میں موصول ہے، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبنی ہے، معرفہ ہے۔ کفروا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کاف فا را حروف مادہ، اور واو جو آپ کو سیان کلر میں نظر آ رہی ہے یہ ضمیر مرفوع متصل۔ ان حرف مصدر ہے جس کے بعد فعل مضارع منصوب یتخذو آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ فعل مضارع معروف ہے، حمزہ خا اور زال حروف مادہ ہیں، باب افتعال اتخذا یتخذو اس کے بارے میں کافی دفعہ بات ہو چکی ہے۔ واو ضمیر مرفوع متصل آپ کو سیان کلر میں نظر آ رہی ہے۔ عباد عبد کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ من حرف جر ہے جس کے بعد دون کا لفظ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، اور دون کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی آپ کو پھر ایک مرتبہ نظر آ گئی ہے۔ اور آخری لفظ پہلے حصے کا وہ ہے اولیاء۔ اولیاء جو ہے یہ ولی کی جمع ہے، جمع مکسر ہے اور غیر منصرف ہے، اس لیے آپ کو آخر میں سنگل حرکت نظر آ رہی ہے۔ الحمدللہ جی پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب پہلے حصے کے الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ حمزہ استفہام کے لیے، اور یہاں پر حمزہ استفہام جو ہے یہ انکار کے لیے آیا ہے، اور یہاں پر یہ فائدہ دے رہا ہے توبیخ کا، یعنی ڈانٹ کا فائدہ دے رہا ہے۔ فا حرف عطف ہے، اور ہم نے پڑھا ہوا ہے لسان القرآن کورس میں کہ اگر فا حرف عطف یا واو حرف عطف حمزہ استفہام کے ساتھ استعمال کرنے ہو تو ہمیشہ حمزہ استفہام کے بعد میں آتے ہیں، اور اگر حل کے ساتھ استعمال کرنے ہو تو حل سے پہلے آتے ہیں۔ حسبہ فعل ہے، فعل ماضی، اور چونکہ پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ الذین اس میں موصول ہے، اور چونکہ مبنی ہوتا ہے لہٰذا اس کو ہم حسبہ فعل کے لیے فاعل بنا سکتے ہیں۔ تو الذین اسم الموصول کو ہم یہاں پر محلاً مرفوع فاعل قرار دیں گے، اور اسم الموصول الذین کبھی اکیلا نہیں آتا لہٰذا اس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے کفروا۔ کفروا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ یوں کفروا فعل با فاعل جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن گیا الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مرفوع فاعل بن گیا حسبہ فعل کے لیے، اور حسبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ یہاں تک اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، تو کیا کافروں نے گمان کیا؟ اب آگے چلتے ہیں، آگے ہے ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ اب یہ جو ہے ان مصدریہ سے شروع ہونے والا حصہ، اس کو اب میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ ان مصدریہ ہے، اور ان مصدریہ کے بعد ہم جانتے ہیں کہ فعل مضارع اگر ہو تو وہ منصوب استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یتخذون جو ہے وہ یتخذو کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یتخذو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اتخذ یتخذو دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ عبادی مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن جائے گا یتخذو فعل کے لیے، اور یہ مفعول بھی اول ہوگا، اور اولیاء جو ہے اس حصے کا آخری لفظ یہ مفعول بھی ثانی ہوگا۔ اب رہ گیا بیچ میں من دونی جو کہ جار مجرور ہے، جس میں من حرف جر ہے اور مجرور دونی ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ یتخذو فعل کے متعلق بھی ہو سکتا ہے اور اولیاء کا حال بھی ہو سکتا ہے۔ یوں یتخذو فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں اور اپنے متعلق، اگر من دونی کو ہم متعلق کریں یتخذو فعل کے تو جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن جاتا ہے ان مصدریہ کے لیے، اور پھر ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر سدہ مسدہ مفعولی حسبہ بن جاتا ہے، یعنی قائم مقام دو مفعولوں کے
حسبہ فعل کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حسبہ فعل جو ہے یہ 2 مفعول چاہتا ہے۔ تو یوں ہم نے پہلا حصہ جو ہے مکمل طور پر انالائز کر لیا۔ اپنے الفاظ میں اس حصے کا ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، افحسب الذین کفروا، تو کیا کافروں نے گمان کیا، کیا گمان کیا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اولیاء بنا لیں گے۔ اب چلتے ہیں جی ہم دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرا حصہ ہے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ الفاظ سے بات کرتے ہیں۔ پہلا لفظ انا ہے جو کہ انا پلس نا کا مجموعہ ہے۔ انا نا تھا، یہ ایک نون کو ہٹا دیا گیا، تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور جو نا ہے وہ ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی ہے جس کا الف ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ایسا بہت ہم دیکھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں۔ آتدنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، عین تا دال حروف مادہ باب افعال، آتدا یعتدو تیار کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ جہنم معروف اس میں منصوب استعمال ہوا ہے یہاں پر اور غیر منصرف ہے، اس لیے آپ کو سنگل حرکت کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ لام حرف جر ہے جس کے ساتھ الکافرین مجرور ہے، جمع سالم مذکر اور معرفہ ہے۔ نزلن جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے۔ خان صاحب نے نون زا لام حروف مادہ کے تحت اسے ذکر کیا ہے کہ نزلن اسم ذات ہے، اور بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد وہ چیز ہے جو مہمان کے سواری سے اترتے ہی اصل دعوت سے پہلے پیش کی جائے، یعنی ابتدائی مہمان نوازی کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے نزل۔ تو الحمدللہ جی الفاظ میں بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی انا آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اور خبر کی جگہ پر جار مجرور بھی آ جاتا ہے اور جملہ بھی آ جاتا ہے۔ تو انا کا اسم جو ہے وہ نا ضمیر منصوب متصل ہے جس کا الف ہمیں نظر آ رہا ہے، اور انا کی خبر کی جگہ پر ایک جملہ آ رہا ہے جو کہ آتدنا جہنم للکافرین نزلا ہے۔ اب اس جملے کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ آتدنا فعل بفاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، جہنم منصوب استعمال ہوا ہے تو مفعول بھی ہے، للکافرین جار مجرور متعلق ہو جائے گا آتدنا فعل کے، اور جو نزلن ہے اس کے بارے میں کچھ آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ نزلن جو ہے یہ حال ہے اس لیے منصوب ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، اور مفعول بھی اگر ہم اسے بنائیں گے آتدنا فعل کے لیے تو آتدنا فعل کو سیرنا کے معنی میں لیا گیا ہے۔ یوں آتدنا فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ اپنے الفاظ میں ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا کہ انا آتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ اور اب آخر میں ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو حمایتی بنا لیں گے۔ انا آتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 102 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔